نہیں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی ایسی بات کرتے ہیں. ہم سب باقی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا دروازہ کھولو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسٹرکشن کسی کو دے رہے ہیں, امر, یو ڈو دس. تو اس میں آپ پورا جملہ نہیں بولتے. کوشچن جی سے داخل ہو, رائٹ. اس سینس میں آئے گا یہ کہ عاجزی سے داخل ہو. نہیں ہتا تم تو کہنا, اب تم کہو یہ کہتے ہوئے تم کیا کرو, ودخلوا الباب, اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں. اور اس حال میں سجدن یہاں پہ حال ہوگا, اس حال میں کہ تم سجدہ کر رہے ہو. اور نغفر جو ہے یہ پھر ہوگا جواب امر ادخلو کا, کہ تم داخل ہو جاؤ. اگر تم ایسا کرو گے اس کے جواب میں ہم کیا کریں گے, نغفر لکم, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے, خطیئاتکم, تمہاری خطائیں. اور سنزید, یہاں پر بھی کچھ مسنگ ہے. ہم بڑھائیں گے, کیا بڑھائیں گے, یعنی ہم بڑھائیں گے المحسنین کے لیے کیا بڑھائیں گے, ان کے درجات یا ان کی نعمتیں. تو ہم سنزید, کوئی نہ کوئی چیز یہاں پر ہم بڑھائیں گے. اور محسنین سے مراد یہ ہے جو احسان کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا یہ بھی محسنین کا کام ہے. تو ان آیات میں ہماری تدبر کے لیے کیا ہمیں ملتا ہے سبق. ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے جو ہم پیچھے سے بات کر رہے تھے, کہ الگ الگ کسی وجہ سے قومیں الگ الگ ہونا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین سے دور ہو جائیں گے. پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ دین میں تبدیلی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف گروہوں میں یا قبیلوں میں بٹنا کوئی ایشو نہیں ہے. اینی کامنٹس آن دیٹ؟ نو کامنٹس, یا آواز نہیں آ رہی؟ یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر پریکٹیکل ریزنز کے لیے دین پہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح معاشرت کے لیے کہا ہے, ان چیزوں کے لیے اس طرح گروہوں میں بٹنا جو ہے ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اور اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. لیکن اگر وہ کسی اور وجہ سے گروہوں میں بٹ رہا ہے انسان, اور دین کے راستے میں وہ رکاوٹ کر رہا ہے, تو وہ چیز پھر غلط ہو جائے. جی بالکل. جی دنیا کی ضروریات کے لیے یہ الگ الگ قبیلوں میں بٹنا جو ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ پرہیزگاری اور اتق اللہ ہے, کریکٹ. اللہ سے ڈرنا. وہ چیز جو ہے سب میں بائنڈنگ ہونی چاہیے. ویسے دنیاوی ضروریات کے لیے الگ الگ قبیلے بھی ہو سکتے ہیں. کریکٹ, ٹھیک ہے. سر اگر گروہ جو ہے وہ امن کے ساتھ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ آپس میں برسرے پیکار ہو جائیں اور اختلافات شروع کر دیں تو وہ گروہ بندی غلط ہے. اگر اختلافات نہیں ہے اور ایک ایم اینڈ گول ہے سامنے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ سب کے سب درست راستے پہ چل رہے ہیں, تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ, تو اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل. اور یہ ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں ملیشیا کے مسلمان بھی ہیں, ترکی میں بھی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بالکل ایک جیسے ہوں, لیکن دین کے معاملے میں ہم ایک جیسے ہو سکتے ہیں. لیکن باقی اپنے معاملات میں الگ الگ کھانے پسند ہیں, الگ ٹیسٹ ہیں, الگ پریفرنسز ہیں. تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. تو اس لیے ہمیں آپس میں بھی وی شوڈ بی ٹالرنٹ آف ادرس چوائسیز. اور ایسی بھی ہمیں پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ حلال تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے اور صحابہ نے ان کو کھایا. فار ایگزامپل دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہر چیز میں آپ کو ضروری ہے کہ پسند ہو کہ دے شوڈ بی ایگزیکٹلی الائک. کپڑوں کے رنگ کا بھی فرق ہو سکتا ہے, اسٹائل کا بھی ہو سکتا ہے, ایز لانگ ایز کپڑے جو ہے وہ شرعی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو پہنے جا سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں لیکن ایک طرح سے ہے بھی. جب میں پہلی دفعہ حج پہ گئی بہت سال پہلے, تو یہ جو آپ کے نے جو کانسیپٹ یہ کہ ہم الگ الگ رہتے ہوئے ٹالرنس اور مختلف علاقے کے مسلمانوں کا جو تھوڑا تھوڑا فرق ہے, وہ مجھ میں تب کلیئر ہوا جب تک آپ اس سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے باہر نہ نکلے تو آپ کو یہ فرق جو ہے پتہ نہیں چلتا اور یہ ٹالرنس کی سمجھ نہیں آتی.
آج کے موقع پہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کے ساتھ جس طرح اکٹھے ہو کے وہ ایک مقصد کے لیے ہوئے ہوتے، اس چیز نے میری بہت آنکھیں کھولی تھی اور میری اپروچ بہت چینج ہوئی تھی پھر، کہ یہ اس طرح یہ بھی مسلمان ہیں اور ان کا اگر ذرا سا طریقہ مختلف ہے. اس سے پہلے بہت زیادہ ایک تنگ نظری کہ پاکستان میں رہ کے ہوتی تھی مسلک کے بارے میں. کریکٹ. تو الحمدللہ آئی تھنک اب اس دا گلوبل ولیج بن گیا پوری دنیا، تو وی کین فیل دس مچ مور دین بفور. تو اینی کامنٹس بفور یو موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ؟ سر یہ تو جو گروپس ہیں یہ تو بیسیکلی پہچان کے بنائے گئے ہیں. جی 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 یہ سر وہ حضرت الوداع میں بھی رسول نے یہ فرمایا تھا نا کہ تمہاری پہچان کے لیے گروہ اور قبیلے بنائے گئے ہیں، تو وہ اس حد تک ہی رہنا چاہیے بس. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اور جگہ پہ بھی قرآن میں بڑا کلیئرلی یہ مینشن ہے. آپ کی جو کون سی سورہ ہے، اینی وے سب یاد نہیں آ رہا، بٹ اینی وے دس از کوائٹ کلیئر. لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹالرنس پیدا کریں، دیٹس مینلی دا پوائنٹ. سر ویسے جو یہ کاسٹ سسٹم ہے، ذات برادری اور یہ سب چیزیں، یہ تو مطلب اس پہ تو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. مطلب تھوڑا سا ہمیشہ دوسرے کو کمتر ہی سمجھتے ہیں، یا سم ٹائمس کسی کے کچھ کسٹمس کا یا چیزوں کا مذاق اڑانا، یہ بہت نارمل سا بن گیا ہوا ہے کہ سب دوسرے کے بارے میں بات کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ ہوتے ہیں، ہم یہ ہیں اور ہم ایسے ہیں. تو یہ بھی تو ساری چیز بہت حصہ بن گئی ہے ہمارے مزاج کی اور ہر چیز کی. آئی ایگری بن گئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ نیچرل فطرتی عمل بھی ہے اس میں، کہ انسان اپنے آپ کو پہچان کے لیے الگ محسوس کرتا ہے. تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے بہتر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں اس چیز کو، اس پہچان کو. اور میرا خیال آپ پہچان کی اتنی ضرورت ہے بھی نہیں اس انداز میں. جی جی بتائیے. تو بالکل یہی بات ہے کہ بس کمفرٹیبل آپ فیل کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. کمفرٹیبل زون فیل کرتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن یہ جو تکبر والی بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کو ویسے ہی نہیں پسند، اور ویسے بھی کوئی بات ہے ہی نہیں کبر والی اس کے اندر، تو صرف ڈفرینسز ہیں. کریکٹ اگریڈ. سو لیٹس get on to the next slide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق اللہ. فبدل الذین ظلموا، تو پس انہوں نے بدل دیا اس کو جو ظالم تھے. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. ان میں سے یہ تمام لوگ نہیں تھے، ایسے لوگ تھے جنہوں نے بدل دیا قولاً، وہ جو قول کہا گیا تھا، حتتن، اس کو بدل دیا غیر الذی قیل لہم، یعنی اس سے جو ان کو نہیں کہا گیا تھا اس سے بدل دیا. تو ایسے کرنے پہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا، ہم نے بھیجا ان کی طرف رجزاً، ایک عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہ جو وہ ظلم کیا کرتے تھے.
تو اللہ کا بتائے ہوئے طریقے کو بدل کر انہوں نے کچھ اور کہا، یعنی اس میں تمام چیزیں ہیں، تو انہوں نے مذاق بھی کیا اور مس یوز بھی کیا، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نیکسٹ، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، تو یہ ہے یعنی اسأل پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں، عن القریتی اس بستی کے بارے میں۔ کون سی بستی؟ التی کانت حاضرۃ البحر، وہ بستی جو تھی ایک سمندر کے لب پر یا اس کے سامنے، پریزنٹ یعنی حاضرہ نیکسٹ، پریزنٹ نیکسٹ ٹو دی سی، یعنی کوشچن دیم اباؤٹ the basti or the town that was next to the river or the sea، اس کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو جس بستی کی جی اذ یعدون فی السبت، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے، ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں جو تھی لب سمندر کے کنارے پہ تھی، اور پھر جب وہ، اب اس قصے کی یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے تجاوز کیا، حد سے تجاوز کیا اس معاملے میں جو کہ پھر سبت یعنی 7واں دن جو ہفتے کا ہوتا ہے سیٹرڈے، اس کے معاملے میں، اور اس کے بھی ہم بات کریں گے وہ معاملہ کیا تھا۔ اذ تاتہم حیتانہم، جب کہ آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی تھی، یوم سبتہم، ان کے اس دن جو دن سبت کا تھا، جس دن ان کو بیسیکلی کہا گیا تھا کہ ایسا نہ کریں، اور کیا کیسے آتی تھی؟ شرعان، وہ آتی تھی اس طرح کہ ابھر ابھر کر کہ نظر آتی تھیں واضح انداز میں، اور وہ یوم لا یسبتون لا تاتہم، اور وہ دن جب نہیں ہوتا تھا سنیچر کا یا سیٹرڈے کا دن، تو وہ جو مچھلیاں تھیں وہ نہیں آتی تھیں ان کے پاس۔ تو اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، آزمائش کی ہم نے ان لوگوں کی، بیما کانوا یفسقون، اس سبب سے کہ وہ کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ اس پہ پورا جو قصہ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کر لیں پچھلے جو ان کو جب کہا گیا تھا حکم ہے کہ تم داخل ہو تو حتتن کہہ کر داخل ہونا، تو انہوں نے اس کو بدل دیا کہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر، اور اس کو تھوڑا سا چینج بھی کر دیا اور مذاق بھی اڑایا اس بات کا بیسکلی۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان پر ارسال کیا، الفاظ تو اس میں کوئی نئے نہیں ہے میرا خیال ہے، تو وی کین کنٹینیو۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا ان پر، رجزن۔ اچھا، رجزن جو بیسک رجزن کا معنی ہے وہ معنی تو ہے کہ اگر آپ کہیں ناپاکی، گندگی، جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن آسمانی آفت کو بھی رجز کہتے ہیں، یعنی ایسا عذاب جس کے اندر کراہیت ہو۔ ویسے ہی عذاب کراہیت ہے لیکن اس کے ساتھ فزیکل کراہیت بھی ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کا ایسا کرنے پر ان کا آسمان سے ان کی طرف بھیجا گیا عذاب، اور یہ عذاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کیا تھا؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو بدل رہے تھے۔ اگلا قصہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ، سل یعنی سآل یسأل، اسأل تو پوچھیں ان سے، عن القریہ، یہ قریہ جو ہے یہ ایک پچھلی دفعہ جو بات تھی وہ بستی تھی موسٹ پرابلی فلسطین کی بستی کہہ لیں یا بیت المقدس کہہ لیں، اور یہ بستی ریڈ سی کے پرابیبلی کنارے پہ ہوگی، وہی وہاں پہ لگتا ہے جو سمندر ہے۔ اور سر ایلا کی بستی، ایلا نام تھا بستی، ایلا بستی کا نام تھا، اور وہ سمندر کے کنارے پہ تھی پرابیبلی وہیں پہ۔ کانت حاضرت البحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو یا دریا کو۔ یادون، آدھا یعدو، یہ آدھا یادو حد سے
بڑھنا، اسی سے دشمنی بھی بن جاتی حد سے بڑھ جائے تو. اچھا، استاتیہم ہیتانہم، دیکھیں یہاں پر تاتی کیوں آیا؟ یہ انتا تاتی ہے، ہیا تاتی ہے؟ ہیا تاتی ہے. یہ بتاتے تو ہیا کیوں ہے؟ یہ ہیا کیوں ہے؟ ہیتان کی وجہ سے. تو ہیتان کیا مونس ہے؟ مچھلیاں مونس ہوتی ہیں؟ جمع تو پھر واحد کیا ہے اس کی؟ غیر آ کے جمع تو واحد کیا ہے اگر یہ جمع ہے تو؟ ہوتن. ہوت جمع ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی مچھلیاں آتی تھیں ان کے پاس. تو ہاں، کیسے آتی تھی؟ شرعن. یہ شرعن کا معنی جو ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں اس لفظ کو. اب ہمیں اتنی تو پریکٹس ہو گئی ہے کہ ہم صرف پہ جائیں تو اس کے جو بیسک روٹ لیٹرز ہیں شین، را اور عین ہیں. تو شرع، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر ہم کلک بھی کریں تو یہ بتائے گا موسٹ لائکلی شرع یشرعو کہ یہ لفظ جو ہے کہاں سے نکلا. شرع یشرعو، اس نے شریعت جاری سر یہ کی. بالکل جی کوشچن. سر یہ بالکل اسی طرح بنا ہوا ہے جیسے سجدن تھا نا، تو سجدن جی جی جمع تھا ساجد کا، تو اسی طرح سے شران جو ہے یہ جمع ہے شارین کا. بالکل، یہ جمع ہے شارعوں کا. ایکسلنٹ، ساجدن سے شرعن، ایکسلنٹ آبزرویشن. تو اب شارعن کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس کا معنی کیسے ہوتا ہے کہ واضح ہو جانا، سامنے آ جانا. وہ جو مچھلیاں تھیں اس کا ترجمہ کریں وہ واضح ہو کے سامنے آ جاتی تھیں ان کے. تو اس کو ہم اس انداز میں دیکھیں گے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی سے، بلکہ اسی سے شریعت بھی لفظ اسی سے نکلا. تو شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت وہ ہوتی ہے کہ ایسے احکام جو بالکل واضح ہوتے ہیں اور جن پر عمل کرنا چاہیے. تو شرع شریعت سے ہی ہے، اسی سے یہ نکلا شرعن کہ بالکل واضح طور پہ مچھلیاں سامنے ابھر کے آ جاتی تھیں. اور یہاں پہ لفظ سبتہم، یہ یوم سبت کہلاتا ہے، دی سیونتھ ڈے وچ از سیٹرڈے، ہفتے میں. تو سبتا ایز اے فعل بھی یوز ہوتا ہے، ہفتے کے دن میں داخل ہونا سبت. اور سبت بھی میرا خیال ہے، سبت تو ان کا ہوتا ہے کرسچنس کا ہوتا ہے، وہ تو سنڈے ہوتا ہے شاید. تو یہ سیٹرڈے ہے ان کا ہفتے. ان کا جو یہودیوں کا جو دن ہے ورشپ کا، یا جو ہفتے کا جو سب سے مخصوص دن وہ ہفتہ ہے. نصارہ کا اتوار ہے اور ہمارے لیے جمعہ ہے. تو دیکھیں یہاں پر بھی ڈفرینس تو ہے تھوڑا تھوڑا. لا تاتیہم، ٹھیک ہے. نبلو، بلا یبلو، آزمائش. ایکسکیوز میں سر، جی جی ایکسکیوز میں سر، جی. یہ آپ نے تاتی بتایا تھا کہ یہ تاتی کس لیے ہے؟ دیکھیں ہم، تاتی اچھا ہم بات کریں گے پہلے تو یہ فعل کون سا ہے؟ عطا یاتی. عطا کا معنی ٹھیک، وہ آیا، ٹھیک ہے. اور تاتی ہوتا ہے وہ آئے گی یا تو آئے گا. تاتی، انتا تاتی، یا تاتی وہ آئے گی. تو کوئی مونس چیز آ رہی ہے تو مونس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کا فائل جو نظر آ رہا ہے وہ ہی تانو ہے. تو ہی تانو کوئی مونس چیز ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے الفاظ، ایسے اسما جن کی جمع جو ہے وہ غیر عاقل مقصر، یعنی مقصر جمع مقصر بنے غیر عاقل کی، تو ایسی افعال کے لیے واحد مونس کا صیغہ استعمال ہوگا، چاہے وہ ضمیر ہو چاہے وہ فعل ہو. تو اس لیے تاتی یہاں پر استعمال ہوا ہے ہی تانو کی وجہ سے. کیونکہ یہاں پر اگر یہاں ہوتا ہوت تو پھر یاتی ہوتا. یعنی چونکہ یہ جمع مکسر ہے تو اس کے لیے جو فعل آئے گا وہ واحد مؤنث کا آئے گا، تاتیم ہی تانو. اور نیکسٹ لائن میں بھی لا تاتیہم آیا ہے. تو یہاں بھی لا تاتیہم اشارہ یہاں پر بھی ہے ان مچھلیوں کی طرف کہ وہ نہیں آتی تھی. یعنی سیٹرڈے کو سب واضح نظر آتی تھی اور باقی دنوں میں وہ غائب ہو جاتی تھیں. یہ ان کی آزمائش تھی. میں آپ سے کہوں گا اس کو جب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بس 2-3 منٹ میں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو ہوتا ہے، وی ول ڈسکس دیٹ. لیکن یہ قصہ کیا تھا اس کو یوں یاد کر لیں. اب آگے ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ ویک اس پہ فردر بات کریں گے، آئی تھنک چلے گا. یہ قصہ یہ تھا کہ ان کی آزمائش یہ تھی کہ ایک تو ان کو کہا کہ ہفتے کے دن آپ نے عبادت کرنی ہے. سو ان پہ احکام بڑے سخت تھے. ہم تو جمعے کی عبادت کس کو سمجھتے ہیں
کہ صبح آرام سے اٹھو، دفتر بھی مت جاؤ، نہا دھو کے تیار ہو کے جمعے کے لیے جاؤ، اور 2 فرض صرف. اب دیکھیں یہاں پر ہم جب بات کر رہے تھے نا آسانی پیدا کریں، تو آسانی یہ ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے وہ صرف 2 فرض ہے. ہاں بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے جب وہاں پہنچے تو 2 نفل ادا کر دیں، جو نفل بھی کہلائیں گے، جو کہ جمعے کے لیے بہت افضل ہیں، اور وہ 2 رکعت آپ کی جو ہے تحیۃ المسجد بھی ہوگی. بٹ دیٹ از اٹ. تو آسان دن ہے ہماری. ان کے لیے سارا ہفتے میں کوئی دنیا کا کام ہی نہیں کرنا ہوتا. ہمیں تو کہا گیا جمعہ ختم ہو جائے تو کیا کرو، فن تشیرو، بلکہ تم الگ الگ ہو جاؤ اور جا کر دوبارہ کام میں لگ جاؤ. جی تو اللہ کا فضل سے تلاش کرو. ہاں رزق تلاش کرو. اس کا مطلب ہماری تو بڑا آسان ہے. جمعے میں صرف میرا خیال ہے 5 منٹ 10 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ تقریر کتنی لمبی ہوتی ہے جمعے کی، اور جب باری آتی ہے خطبے کی تو وہ صرف چند منٹ کا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بھی خطبہ کا یہ طریقہ کار ہے، ہونا چاہیے کہ سارے کا سارا ہمیں کسی نہ کسی سبجیکٹ پہ بتائیں. بٹ ارسپیکٹو ان کے لیے ہفتے کے دن کہا تھا کوئی کام نہیں کرنا جس میں آپ نے دنیا کی کا رزق کمانا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چلو سیٹرڈے کو ہم مچھلیاں نہیں پکڑتے، لیکن نظر آ رہی ہیں تو ان کو ہم اپنے نزدیک جو ہے تھوڑی ساری اس کو جگہ کو نیچے کو کھود لیں تاکہ یہاں پر یہ سٹک ہو جائیں، واپس نہ جا سکیں، اور پھر سنڈے کو یا منڈے کو یا نیکسٹ ڈے پکڑ لیتے تھے. کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، تو ہم نے تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کام صحیح کر رہے ہیں اگرچہ ہماری نیت نہ ہو یا ہم نہ کر رہے ہوں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو ود دیٹ ہم آج کا سیشن کلوز کرنے سے پہلے اگر آپ اس میں کوئی تدبر کا معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اس کے بعد جو بات ہوگی بڑی ضروری ہے نیکسٹ ویک میں، کہ کن لوگوں نے، ان میں 3 گروپ تھے بیسکلی. ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے نافرمانی کی اور مچھلیوں کو پکڑا، ایک وہ تھا جنہوں نے ان کو منع کیا، اور ایک وہ تھا جنہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، دیکھتے رہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر رہے نا. ان تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، اینڈ دیٹ از این آئی اوپنر فار اس، کہ کن کے بارے میں سزا نافذ ہوئی، کن کو بچا لیا گیا، اور کن کا ذکر بھی نہ کیا گیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اینی کامنٹس، تدبر کے ایلیمنٹ آن دیز آیات؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر ہم آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے یہ جو سب سے ریلیٹڈ ہے، اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں، لائک ہیلا ہے نا یہ، تو اس کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے اس طرح کے بہت سے ہیلے بنا لیے ہیں جو کہ احکامات سے بچنے کے لیے نا. جس طرح میں پڑھی تھی کہیں پہ کہ زکوٰۃ کی ایک سرٹن جو اماؤنٹ ہے نصاب کی ایک آدمی کے پاس ہے، وہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنی وائف کو وہ ہبہ کر دیتے ہیں تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگلا سال پورا ہونے سے پہلے وائف ہسبینڈ کو ہبہ کر دیتی ہے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو مطلب یہ ٹیکنیکلی وہ اس سے بچا لیتے ہیں نا کہ یہ حرام میں نہیں آئے گا اور آپ کا فرض جو ہے وہ ثابت ہو گئے. لیکن بہرحال ہے تو یہ ہیلے کی قسم نا. تو یہ میں سب سے ریلیٹڈ کسی نے کافی کچھ لکھا ہوا تھا کہ جسے قضائے عمری کر لیتے ہیں رمضان میں، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں. قصاص کے حوالے سے بھی تھا اور چوری کے حوالے سے بھی تھا کہ اگر چوری کر کے یہ کہہ دے کہ میں مسروقہ مال کا مالک ہوں تو اس کے اوپر حد نہیں لگتی. اس طرح کی بہت سی چیزیں نا انہوں نے سب سے ریلیٹ کر کے ہیلے کے بارے میں بتائی. تو یہ مجھے کافی یہ ویسے ماشاءاللہ آپ نے ساری بتا دی. ہر ایک کو مطلب اگر ہم سوچیں تو ہماری زندگی میں ایسے چیلنجز آتے ہیں جہاں پر ہیلے ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے. کہ جی آپ تو مطلب بہت ہی زیادہ، میں نے تو یہ بھی سنا ہے بڑے لوگوں سے کہ رشوت جو ہے نا دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لینا گناہ ہے، دینا جائز ہے.
تو آپ نے سنا ہوگا یہ فتوے اس طرح کے، بھائی ایک لینا اور دینا ہے، دونوں مسلمان ہیں آپس میں، تو جو دے رہا ہے وہ بھر رہا ہے، اور جو لے رہا ہے صرف اسی پر ہے. سر ایون سود میں بھی اسی طرح کی کچھ چیز نکالی ہوئی ہے نا، لینے اور دینے والی نا، اس میں بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزوں میں، جس طرح کہ کھجور اور انگور کی شراب تو حرام ہے، لیکن باقی کچھ ٹائپس ہیں جو حرام نہیں ہیں نشے کی. So I mean there are اس میں سے وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ الراشی والمرتشی فی النار، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، کوئی اس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن نکالتا رہے، لیکن یہ دونوں پر لاگو ہے. تو آپ نے صحیح فرمایا. وہ کہتے ہیں جی اپنا جائز کام کروانے کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو وہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن جب آپ اس حدیث کو سمجھیں تو لینے والا اور دینے والا دونوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. بالکل بڑی سر تو انہوں نے ناپ کر دیا نا کہ رشوت کو سر یہ حج کر کے ہم لوگ جب ایئرپورٹ سے نکلنے لگے تو اس نے ہم سے 200 ریال مانگے کہ یہ سوٹ کیس آپ کا ہیوی ہے تو اس کے لیے آپ 200 ریال دیں. میں نے کہا میں تو ابھی حج کر کے آ رہی ہوں، میں نہیں دیتی. تو انہوں نے ہمارا وہ سوٹ کیس اور وہ سامان سوڈان بھیج دیا. تو پھر بڑی مشکل سے ہم نے ٹریس کر کے وہاں سے اپنا وہ سوٹ کیس منگوایا. یہ ہمارے ساتھ سعودی عرب ایئرپورٹ پہ ہوا ہے. تو کہ آپ ہمیں دیں پیسے اتنے تو تب آپ کا ہم آپ کے لوڈ کریں گے. دیکھ لیں آپ یہ ایک تو ایز پر رول وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اوور ویٹ کا وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اگر کوئی ایکسٹرا بالکل اس طرح سے کر لے تو وہ اس کا ڈفرینٹ عمل پھر اپنا عمل ہو جائے گا. سر وہ جو ایک آیت ہے کہ لا یاکلوا اموالکم بالباطل، تو اس کی تفسیر میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایگزامپلس میں دیا ہوا تھا کہ یہ بھی سود کی قسم ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ نے کوئی انسٹالمنٹس پر چیز دی اور اس کی قیمت بڑھ گئی، کیونکہ یہ ایک مضطر انسان ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اس کا فائدہ اٹھایا گیا آپ نے اس کی مجبوری کا، اور کوئی چیز جو ہے اویلیبل ہے مارکیٹ میں ایک پرائس پر، اور آپ اس کو انسٹالمنٹس میں دے کر اور ایک نئی پرائس اس کے لیے مطلب آفر کرتے ہیں اس کو. تو یہ بھی ایک سود کی قسم ہوتی ہے. کچھ علماء نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہوا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعی غلط ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ یہ آپ ایسا ٹاپک چھیڑ رہی ہیں جو کہ پہلے ہی متنازع ہے، تو ہم اس کو ایسے کہیں گے سر کہ اس طرح لیز بھی ہے اور نہیں انشورنس بھی ہے، اور میں اس طرح بتاؤں یہ نہیں ریلیٹڈ کافی دیکھیں ساری ٹاپکس. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو کہ آپ کو نص سے مل جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو ٹھیک ہے. اب جو چیز نص سے نہیں ملتی تو بی ٹالرنٹ. میننگ یہ ہے کہ دیکھیں اجتہاد اسی کا نام ہے کہ جس چیز کے اندر آسانی پبلک کے لیے پیدا کی جا رہی ہے اور ٹکرا نہیں نص سے ٹکرا نہیں رہی ہے تو ون شوڈ گیو بینیفٹ ٹو دیٹ. لیکن نیتوں کی بات ہوتی ہے ساری، رائٹ. اور سر حدیث میں کلیئر ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، یہ بھی باطل میں آ جائے گا. اس بالکل مال کو اگر آپ نے ایسا ہی ہے. مجبوری کا فائدہ اٹھا کے دیکھیں لیکن نیت پہ نہیں میں آپ کو بتاؤں، پھر دیکھیں چلیں گے. آپ اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف ریسورسز دیے، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا. دیکھیں کسی کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بہت سارا پیسے ہیں. یہ سسٹم بنانے کا مقصد یہ آزمائش ہے دونوں کے لیے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ایسا جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ ظلم ہے. نہیں، ظلم تب ہے جب آپ اس کو مس یوز کریں. سو یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس میں دیکھیں آپ ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں حق طریقے سے. کیسی میں نے عجیب سے بات کی، کھا سکتے ہیں حق طریقے سے حلال. یعنی جب آپ پروفٹ کسی سے لیتے ہیں تو آپ اس کا مال لے رہے ہوتے ہیں، بٹ دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس اینڈ اٹ از الاؤڈ. تو کچھ چیزیں الاؤڈ ہیں، صرف جو چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں ان کو آپ کہیں نہیں ہیں، اور باقی میں اگر آپ کو فیسلٹی دی جا رہی ہے اس کے اندر پاسبلٹی کو دیکھیں اینڈ دین اسٹڈی اکارڈنگلی. اور اس کے اندر آپ تمام اگر فقہ کو پڑھیں گے تو اس سے بہت اچھے فیصلے ہوئے ہیں. اور ہمارا وی شوڈ ناٹ اسٹک ٹو جسٹ بیکاز سم ون سیز کہ یہ چیز جو ہے الاؤڈ نہیں ہے. اور وہ چیز دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، عبادات جو ہیں وہ جائز ہیں، وہی کر سکتے ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا نہیں کر سکتے. اسی طرح دنیا کے معاملات میں جو بتائی گئی ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، باقیوں میں فلیکسیبلٹی ہے.
اس قاعدے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو زندگی آسان ہو جائے گی. تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حرام کو لیں، لیکن میرا مطلب یہ جو چیز حرام نہیں لکھی گئی دنیا کے معاملات میں، اس کے اندر اجتہاد کے طور پہ فیسلٹی ہے جب عوام الناس کا فائدہ ہو رہا ہو. اس کو ٹیک اٹ ان ٹرو اسپرٹ. دس از مائی اوپینین. سر وہ سسٹر پوچھے کہ کیا کو ہونا وہ آخرت کا بھی تو ہو فائدہ. اگر ہمیں صرف دیکھنا ہے تو وہ تو ہر ایک کا دیکھنے کا ایک اینگل ہی الگ ہے. کوئی دنیا کے فائدے کو دیکھ رہا ہے، کوئی آخرت کے فائدے کو. میرا تو کوشچن یہ تھا کہ جب حدیث موجود ہے کہ آپ نے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا، وہ بھی باطل ہو جائے گا، تو کیا یہ مجبوری ہی ہوتی ہے کہ نہیں شخص کے پاس اگر دیکھیں آپ نا دو چیز، یہ اسی کو